السلام علیکم۔ تو اب ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج کا سبق جو ہے وہ آپ کا 116 آیت سے شروع ہوگا۔ اس سے پہلے آپ اس کے مڈ ٹرم میں پڑھ چکے ہیں، مڈ ٹرم میں آپ سارا کچھ پڑھ چکے ہیں۔ تو آج ہم آیت نمبر 116 سے ذرا دوبارہ آغاز کرتے ہیں، اور اس میں تھوڑی سی توجہ ہم دیں گے گرامر کی طرف بھی اور کچھ نئے آئیڈیاز کی طرف۔ تو آیت ہماری آج کی جو پہلے وہ ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس میں آپ گرامیٹیکلی اگر دیکھیں تو وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ تک کیا ہے، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ شرط کہیں گے سر، شرط۔ ہاں جی الحمدللہ، بالکل درست کہا آپ نے، یہ شرط ہے، اور یضلوک عن سبیل اللہ یہ جواب شرط ہے، کیونکہ حرف شرط ہے ان۔ تو اب ان نے کیا کیا ہے، تطیعو کو تُتے کر دیا ہے، اس کی یا کو گرا دیا ہے اور آخری حرف کو جزم دے دی ہے۔ وَإِن تُطِعْ اگر آپ پیروی کریں گے اکثر من فی الارض، اکثریت کی جو زمین میں ہے، آپ کو پتہ ہے جواب شرط اس کا بھی نون گر جاتا ہے جو نون اعرابی ہوتا ہے۔ اب یہاں نون اعرابی گر گیا، اصل میں یضلونا تھا، وہ جواب شرط ہونے کی وجہ سے اس کا نون گر گیا ہے، کیا رہے گا یضلوکا۔ اگر آپ پیروی کریں گے زمین میں رہنے والے اکثر لوگوں کی تو یضلوکا وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ اضل یضل، ضلع جو ہے یہ ثلاثی مجرد سے ہے، گمراہ ہونا، اور جب اس کے اندر حمزہ ایڈ ہوتی ہے اضل تو اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ کرنا۔ آپ یہ بتا سکتے ہیں کوئی آپ میں سے کہ لازم اور متعدی فعلوں میں کیا فرق ہے؟ سر لازم جو ہوتا ہے اس کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، بالکل درست، ٹھیک ہے۔ اور متعدی؟ اور متعدی جو ہے اس کے لیے ہاں جی، لازم ایسے فعل ہوتے ہیں جو متعدی کے الٹ ہوتے ہیں، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو۔ تو لازم فعل ایسے ہوتے ہیں جو انٹرانزٹیو ہے، جس میں آپ کو مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسے آپ کہتے ہیں ذہب زید زید چلا گیا، ختم ہوگی بات، زید چلا گیا، جا حامد حامد آ گیا۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں نا خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، تو ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ظلمات کو پیدا کیا ہے، نور کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، اللہ نے جنوں کو پیدا کیا ہے۔ تو اس کا مطلب خالق اللہ، وہ خالق ایک ایسا فعل ہے جو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یہاں پر واضح کیا جائے، جس طرح آپ کو ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اب ایک سوال ہے، ایک خبر ہے، اگر آپ کو خبر ملتی ہے، خبر اخبار میں ملتی ہے کہ اسلم نے قتل کر دیا، تو اسلم نے قتل کر دیا، یا قرآن مجید کی آیت ہے قاتل داؤد، تو قاتل داؤد کا مطلب کیا ہوگا؟ داؤد نے قتل کیا، قتل۔ تو کیا بات پوری سمجھ آ گئی ہے کہ ابھی ضرورت ہے کسی چیز کی؟ ضرورت ہے جی کہ کس کو قتل کیا؟ ہاں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر کیا مفعول کا، قاتل داؤد جالوتا، کہ داؤد علیہ السلام دا ڈیوڈ کلڈ گولائت، یعنی کہ ڈیوڈ یعنی داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا گولائت یعنی جالوت کو۔ اب یہ جالوت ہے، اور آپ کو پتہ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور مفعول جو ہے وہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو تھوڑی سی گرامر کا ٹچ آپ کے پیپر میں ضرور ہوگا، تاکہ آپ لوگ چونکہ اب سینئر ہیں، تیسرے سیمیسٹر کے اندر ہیں آپ، تو آپ کو جب آپ اس کو آگے تبلیغ کریں یا آگے پہنچائیں تو آپ کے علم کے اندر رسوخ ہو، اور آپ کو پتا ہو کہ اس کے اندر ہم نے گرامر کو یوز کرنا ہے، جو بہت بڑی ایک چیز ہے۔ فرمایا ان یتبعون الا الظن، یہ جو اکثریت ہے یہ ان یتبعون ہے، آپ کو پتا ان اور الا یہ حصر اور قصر کا معنی پیدا کرتے ہیں۔ ان یتبعون صرف اور صرف پیروی کرتے ہیں گمان، اور وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور کیا ہے یہ صرف قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے ہمارا دین قیاسی نہیں ہے، قیاس سے مراد ہے لاقیاتی نہیں وہ والا حساب کہ چلو یہ چلتے ہیں۔ یہ دین جو ہے یہ پرفیکٹ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، بالحق انزلناہ ہے وبالحق نزل ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اس طرح 20 آیات ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے وہی کو ڈیفائن کیا ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ اگر جب فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى وَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور کے بارے میں بھی آگاہ کرتی ہے، تقویٰ کے بارے میں بھی آگاہ کرتی ہے۔ اب یہ فزیکل اور مادی تقویٰ آپ کو پتہ ہے مادی تقویٰ، مادی تقویٰ irrespective of religion ہر آدمی اس کو مانتا اور تسلیم کرتا ہے۔ کوئی آدمی آپ دیکھ لیں مادی طور پر سب نے ٹریفک سگنل بنائے ہوئے ہیں، سب لوگوں نے زیبرا کراسنگ بنائی ہوئی ہے، سب لوگوں نے دیواریں بنائی ہوئی ہیں،
सब लोगों ने लॉक्स बनाए हुए हैं, गाड़ियों को बचाने के लिए वायर लॉक बने हुए हैं, मोटरसाइकिलों को बचाने के लिए, घरों को बचाने के लिए, पता नहीं क्या कुछ ऐसा, करंट से बचने के लिए आपने इंसुलेशन बनाई हुई है। तो ये तमाम मादी तकवे। अच्छा, मादी तकवे के अंदर हम तमाम लोग जो है वो यकसा हैं, हर आदमी ऊंचाई से नहीं गिरेगा, ना आप अपने आप को फेंकेगा। एक है रूहानी तकवा, तो रूहानी तकवे के लिए अल्लाह ने वही को भेजा। जिस तरह आप सर्दियों में हीटरों का बंदोबस्त करते हैं और गर्मियों में एसी का बंदोबस्त करते हैं, ये वाटर कूलर का बंदोबस्त करते हैं, और आपको मालूम है कि ये मौसम इस चीज का मुतकाजी है, इस मौसम के तकाजे ये है, तो इसी तरह आपके एक रूहानी तकाजे, आपकी जो स्पिरिट है, आपकी जो सोल है, जो आपको पता है पैसे से मुतासर नहीं होती, पैसे से उसको सुकून नहीं मिलता। आपके पास पैसा मौजूद होगा यकीन है, लेकिन आपको सुकून नहीं मिलेगा। क्या वजह है, क्यों सुकून नहीं मिल रहा है? इसका मतलब है देयर इज समथिंग डिफरेंट। तो वही वाला हिसाब है कि ये आपको मेरी बात समझ आ रही है सबको? मैं समझाना चाह रहा हूँ। जी शेख मतलब अब देखें ना आपने, हम देखते हैं हमारे यहाँ डिस्प्ले, क्योंकि ये ना सारे लेक्चर्स और सारे जो हमारी क्लासेस हैं उनको मेरा एक ही पैगाम है कि आज इल्हाद, एथीज्म, इस तरह इल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, इस तरह रिलीजियस तौर पे हमारे जो तासुरात, हमारे नजरियात, फिर जो हमारे मजहबी लोग हैं उनके नजरियात में भी नरमी आती जा रही है, वो भी ना टिल्ट हो जाते हैं या खामोश हो जाते हैं या नरमी इख्तियार कर लेते हैं। हालांकि बात है अगले को उसके जुबान में जवाब देने की। हमने इतना बड़ा सेटअप बनाया, उस सेटअप के अंदर हमने एक एसी बनाया, एसी के ऊपर हमने डिस्प्ले लगाया जो 26, 27, 24, 25 को बताता है। आपको ये मानना पड़ता है कि उसको लिखा होता है 22 पे चल रहा है, 26 पे चल रहा है। तो जैसे ही वो आपका जिस्म महसूस करता है कि बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, तो आप फौरन उसको रिड्यूस करके 27, 28 पर ले जाते हैं। ऐसा क्यों? सावधान, ऐसा इसीलिए है कि आप समझते हैं कि ये सर्दी मेरे लिए दुरुस्त नहीं है, मेरे पट्टों के लिए दुरुस्त नहीं। एग्जैक्टली ये चीज हमें फौरन बताती है कि बाज़ चीजें हमारे लिए उसकी ज्यादती दुरुस्त नहीं है, तो अल्लाह ताला ने उनकी ज्यादती को खत्म करने के लिए या लेवल पे लाने के लिए अल्लाह ने अपने रसूलों को भेजा। और फिर हमें खबर दी कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमें इराज का हुक्म दिया, हमें कुफर का हुक्म दिया। अब ये बात समझने वाली है। इराज का मतलब है कि हमने अल्लाह ताला की नाफरमानी वाले कामों से इराज करना है, और कुफर का मतलब है हमने हर उस निज़ाम का कुफर करना है, हर उस निज़ाम का इनकार करना है जो शैतान ने बनाया हुआ है। ये कुफर जरूरी है। इस कुफर को इख्तियार किए बगैर इंसान ईमानदार नहीं हो सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब है आपने जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो आपने तमाम इलाहों का कुफर किया है। किसी इलाह को आप तस्लीम नहीं करते, किसी इलाह को आप माबूद नहीं मानते, किसी इलाह को आप हाजत रवा नहीं मानते, बिगड़ी बनाने वाला नहीं मानते, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो लिहाजा ये अल्लाह वहदहू ला शरीक ने हमें दीन के बारे में आगाह कर दिया। दोनों इंतहाओं में हम नहीं जाते। ना ये है कि ला इलाहा भी नहीं कहते कि दुनिया का खालिक ही कोई नहीं है जी, इस तरह मुल्हिद या अल्लाह को ना मानने वाले दहरिये कहते हैं, वो कहते हैं ला इलाहा, इलाहा है ही नहीं। और कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं ला इलाहा, मगर साथ ना अल्लाह ताला ने कई इलाह बना दिए हैं, कई किसी ने मरियम को बना दिया, किसी ने ईसा को बना दिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस तरह कईयों ने ब्रह्मा, राम, विष्णु, शिवा को बना दिया, पार्वती को बना दिया, गणेश को बना दिया, कार्तिकिया को बना दिया, रावण को बना दिया, राम को बना दिया। तो हम क्या कहते हैं, ला इलाहा, इलाह तो जरूर है, लेकिन जो लोगों ने बनाए हुए हैं उनका कुफर करते हैं, और जो खुद इलाह है, कायम है, कयूम है, हमेशा से है, उसकी सिफात और उसकी जो सिफात चाहे खबरियां हैं, उसकी सिफात चाहे वो हर वो सिफत जो उसको महमूद है, और हर वो सिफत जिसकी तरह उसकी निस्बत की जाती है जो उसकी शान के खिलाफ है, हम उससे उसकी तनज़ीह करते हैं। ये तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो है ना अटकल बच्चू लगाते हैं, हालांकि वही मुसलमा है। और आप बताएं वही की कोई बात आज तक गलत साबित हो सकी है? हाँ जी, नहीं। आपने देखा होगा कुरान मजीद ने हमें आगाह किया 3 मुकामात पर, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत को चखना है। अब ये खबर गलत साबित हुई है? नहीं साबित हुई। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद के अंदर ही, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। अल्लाह फरमाता है कि हम इनकी चमड़ियाँ तब्दील कर देंगे, स्किन तब्दील कर देंगे, नई स्किन ले आएंगी। आज साइंस साबित कर रही है कि वो जो आपके पेन रिसेप्टर्स हैं जो आपकी पेन को जज़ब करते हैं और पेन महसूस करवाते हैं आपको, वो आपके जिल्द के अंदर पहुँचते हैं। सुई की तकलीफ जिल्द के अंदर होती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। तो ये अल्लाह ताला ने का कुरान कहता है। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है मा जालना लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफ़िही, अल्लाह ने खबर दी कि हमने किसी इंसान के, मर्द हो या औरत, उसके 2 दिल नहीं बनाए। मेडिकल साइंस आज तक साबित नहीं कर सकी कि किसी भी शख्स के, औरत हो या मर्द, उसके 2 दिल हो।
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کی ہر بات سچ ہے. تو جو وہی ہمارے سامنے آ گئی اور وہ سچ ہے، یہ ماننا پڑے گا کہ جو ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھی انشاءاللہ وہ بھی سچ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن سچ ہے اور نبی علیہ السلام کا قرآن سچ ہے. اس کی پیروی کی جائے گی. اور اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں میں یضل عن سبیلی، جو اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے ڈیویشن اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر آنا نہیں چاہتے، وہ اللہ تعالیٰ خود سے جاتا ہے. وہ عالم بالمہتدین، اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا جو اسلوب بیان کر دیا فَكُلُوا، اس کا مطلب ہے کلو سے کیا مراد ہے کہ آپ کو کھانے کی اجازت ہے، کھانے کی اجازت ضرور ہے، لیکن صاف ظاہر ہے کچھ شرطیں لگا دی. اور چار یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا مادی طور پر، آپ کی مادی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے جس کو کہتے ہیں سی وی، بایو ڈیٹا، کریکولم ویٹائی. اب یہ سی وی بنتے ہیں بڑے خوبصورت، اور اس کے اوپر آپ اپنی پوری پرسنالٹی کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیا وہ کیا، اپنی پکچر لگاتے ہیں، اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں. یہ آپ کو پتا ہے کہ سی وی کو جمع کروانے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ سلیکشن میں آسانی ہو اور آدمی شرط کے مطابق ان کی شرائط کو پورا کرے جو انہوں نے شرطیں لگائی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کھانے کی شرطیں لگا دی. تو اگر ہم شرط لگاتے ہیں کہ یہ چیز کرو گے تو تمہیں نوکری ملے گی، یہ چیز کرو گے تمہیں فلاں فیلڈ ملے گا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی شرط لگائی ہوئی کہ کھانا وہ ہے جس پر اللہ کا نام لیا جائے. ان کو تم بھی آیاتی ہی ہوگی. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ایمان رکھتے ہو، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان ہے، تو تم وہ کھا لو جس پر اللہ کا نام لیا جائے. اللہ اور فرمایا کہ جو وما لکم، یہ جو لوگوں نے بنا لیا ہے اپنے طور پر شریعت کو، اور آپ کو پتا ہے وہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ اس شریعت کے اندر انہوں نے اپنی منمانیاں یہودیوں نے کی تھی، سبت کے لحاظ سے، ہفتے کے دن کے لحاظ سے بھی. اور یہ یہودیوں کا جو کھانا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کوشر. جس طرح ہم حلال کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، کھانا حلال ہے، تو یہودی استعمال کرتے ہیں کھانا کوشر ہے یا نہیں. تو ان کی پوری صفت ہے کوشر. وین یو سی، جب آپ یہودیوں کے علاقوں میں جاتے ہیں یا وہاں کی مصنوعات دیکھتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوتا ہے دس کوشر. جس طرح کوثر نہیں ہے، کوثر تو سا سے ہوتا ہے، یہ کوشر سین سے ہوتا ہے کوشر. تو کوشر یہودیوں کا حلال ہے. تو اب انہوں نے اپنی طرف سے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، یہ کھانا ہے وہ نہیں کھانا، مردوں کے لیے جائز ہے عورتوں کے لیے نہیں جائز. فرمایا وما لکم الا تاکلوا، جو کچھ بھی اللہ کا نام جس پہ لیا جاتا ہے تمہیں یقین ہے کہ چیز بھی حلال ہے، ایک شرط اللہ کا نام بھی لے لیا گیا ہے، تو تم اس میں سے کیوں نہیں کھاتے؟ اس کا مطلب ہے کہ زیادہ گریزنے سے، زیادہ گمان کرنے سے منع کیا گیا ہے. اگر آپ کے سامنے کھانا آتا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ مسلمانوں کے گھر سے آیا ہے، اس کے اندر کوئی شرک اور بدعت موجود نہیں ہے اور اللہ کا نام لیا گیا ہوگا، تو آپ کو وہ کھا لینا چاہیے، بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہیے. آپ کو پتہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، یہ کربلا کے واقعے کے بعد کی بات ہے. وہ آگے پوچھتا ہے، آپ کو معلوم ہوگا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں جو وقت موجود تھے. وہ کہتا ہے جی وہ وہاں سے آیا تھا جنہوں نے حسین رضی اللہ کو شہید کیا. تو آگے پوچھتا ہے جی میں حرام میں ہوں، تو مچھر، اگر مچھر مر جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ انہوں نے پھر یہی جواب دیا تھا، تم مچھر کے کفارے پوچھ رہے ہو، تو تم نے اپنے نبی کے نواسے کے بارے میں تو کچھ نہیں پوچھا. یعنی کہ اتنے تم محتاط ہو، اگر تمہاری احتیاط ہوتی تو تم حسین کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ احتیاط فرماتے. یہ تو تم اب مچھر کے بارے میں. ہمارے یہاں مسلمانوں کو بھی یہ حالات ہے کہ وہ بہنوں کا حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں، فلانے کو، اور چھوٹے چھوٹے مسائل پوچھتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ، تفصیل کر دی گئی ہے تمہارے لیے، ما حرم علیکم، جو تمہارے لیے حرام. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ وارننگ سائن زیادہ ضروری ہوتے ہیں کہ ادھر نہیں جانا، لہٰذا وہیں پر لگایا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تو نہیں لگایا جاتا ہے کہ ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں، زیادہ تر یہ لگا ہوتا ہے ادھر نہیں آنا، پروہیبٹڈ ایریا. تو اس لیے کہ پروہیبٹڈ ایریا کو ڈیفائن کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے حرام کو کھول کر بیان کر دیا، بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. اور جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے اشیاء میں اصل اباحت ہے، عبادات ہے وہ توقیفی ہے. عبادت جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے قائم کی جاتی ہے، وہ اتنی پڑھی جاتی ہے. ظہر کی نماز 4 رکعت ہی پڑھی جائے گی، عصر کی بھی 4 ہی پڑھی جائے گی، کیونکہ عبادات جو ہے وہ توقیفی ہوتی ہے. لیکن جو اشیاء ان میں اصل عبادت ہے، ہر چیز حلال ہوگی، ہر چیز آپ کھا سکتے ہیں، ہر چیز آپ کے لیے درست اور جائز ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص چیز کو حرام کرتے. اگر آپ کو کوئی شے ملتی ہے اور وہ قرآن مجید کی یا حدیث کی حرام کردہ چیز میں نہیں آتی، کہیں نظر نہیں آ رہی وہ موجود ہے، تو ساز نہ اس کو کھا سکتے ہیں. طبیعت نہ مانے تو ایک نظر چیز ہے. اللہ فرماتا ہے مستورر تو ملے. یہاں سے ایک اور مسئلہ بات ہوتا ہے کہ حالت اضطرار، اس کا اعتبار کرنا چاہیے. حالت اضطرار کیا مطلب ہے کہ ایک ہوتی ہے مجبوری کی حالت، مجبوری کی حالت کا اعتبار شریعت نے کیا ہے.
آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والا شخص، اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وہ جو آل فرعون کا ایک شخص تھا، کسی کو پتا ہو تو بتائیے جی. کلاس آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی شیخ صاحب آ رہی ہے، نہیں معلوم. اچھا نہیں، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو راجل المومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، حالات اس قدر خطرناک تھے کہ اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. آپ ساگر ایمان چھپایا ہوا تھا، ایماندار ہے وہ، لیکن حالات اس قدر زیادہ تھے. اس طرح قرآن مجید نے ہمیں خبر دی ہے الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ. اللہ فرماتا ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ بڑے کبیرہ گناہوں میں ایک ہے مال میدان جنگ سے بھاگنا. وہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے اس کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے. اب یہ شخص اللہ نے 2 جگہوں پر اجازت دی ہے، الا متحرفا لقتال، فرمایا اگر کوئی شخص لڑائی جھگڑا جب جنگ کے دوران کافروں کے ساتھ جنگی اسٹریٹجی کے طور پر پیچھے ہٹتا ہے، یار اگر میں پیچھے ہٹتا ہوں تو میں بہتر پوزیشن پہ آ جاؤں گا، تو ظاہری طور پر یہ ان کو شو کرتا ہے کہ جیسے میں پسپا ہو رہا ہوں، میں سرنڈر کر رہا ہوں، پیچھے جا رہا ہوں. اور اس کا تعلق یہ ہے کہ یہ اسٹریٹجی نہیں بنا رہا ہے. اور متحیزن، یا یہ چاہتا ہے کہ میں پیچھے ہٹ کے اپنے کسی ساتھی سے مل جاؤں، اپنے کسی لشکر سے مل جاؤں، تو اس کی اجازت ہے. وہ میدان جنگ سے بھاگنا نہیں کہلاتا. اس کا مطلب ہے کہ اس حالتی اضطرار کا اللہ نے اعتبار کیا ہوا ہے. اس طرح آپ کو پتہ ہے حالتی اضطرار کی کیفیات وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اضطراری ہیں. اور اس لیے کہ خلق الانسان و ضعیفہ، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. تو ہمیں نا جب ہمارے جو آپس کے معاشرتی تعلقات ہیں، یاد رکھیے معاشرتی تعلقات کو قائم رکھنا فرض ہے، ضروری ہے، چاہے وہ ساس اور بہو کا معاملہ ہے، دوست کا دوست کے ساتھ ہے. تو یاد رکھیے کہ ہمیں ایک دوسرے کی حالت اضطرار کو ضرور دھیان رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے رشتے قائم اور برقرار رہیں. ہم اصل میں نا پرفیکشن پہ آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگلے کو اضطرار نہیں ہے، اگلا جو ہے نا مجبور نہیں ہے، حالانکہ اگلا بعض اوقات مجبور ہوتا ہے. کیونکہ ایگری کرتے ہیں آپ اس سے؟ جی. آپ وہ مجبور ہے، آپ اس کی مجبوری کا اعتبار کریں، بدگمانی کی بجائے سمجھے میرا بھائی ہے، میری بہن مجبور ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اس سے کیا ہوگا، رشتے قائم رہیں گے اور حالتی اضطرار کا عمل ہو جائے گا. تو فرمایا کہ یہ جو اکثر لوگ ہیں نا، یہ اپنی ہوا کی جمع یعنی کہ اپنی خواہشات. اب اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے اس آیت کا کہ وہ سسٹم جس کی بنیادی خواہش نفس پر ہو اور وہ خواہش کو ڈیولپ کرنے والا ہو، تو وہ سسٹم درست نہیں ہوتا جو خواہشات کو ڈیولپ کرے. اب آپ یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں یا اوور آل یہ جو قرآن مجید کی آیات ہے ہمارے نا سینے کو کھول دینے والی ہے. الحمدللہ اللہ کا قرآن ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. آپ کا جتنا یہ سسٹم آج کل چل رہا ہے جس کو آپ میٹیریلزم کا سسٹم کہتے ہیں، اس کے اندر آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، اس طرح یہ آپ کی ٹک ٹاک ہے، اس طرح آپ کی انسٹاگرام ہے، اس طرح یہ آپ دیکھتے ہیں طرح طرح کے آن لائن شاپنگ ہے، آن لائن ملبوسات، آن لائن جیولری. یہ تمام چیزیں کیا خیال ہے ہماری خواہشات کو پروڈیوس نہیں کر رہی اور ہماری خواہشات کو میگنیفائی کر رہی ہیں اور زیادہ بڑھا رہی ہیں. جی سر، بڑھا رہی ہیں. بڑھا رہی ہے نا. ہاں میں دیکھتا ہوں اچانک میرے پاس گاڑی موجود ہے، اچانک تو میں اشتہار دیکھتا ہوں، پتہ چلتا ہے جی بہت اچھی گاڑی قسطوں پہ دستیاب ہے، اتنا سود اتنا، یہ ساتھ ہی موبائل ہو جاتا ہے. اور ساتھ میں میرا ایک سسٹم ہے، میرے 10 بچے ہیں، میری بیوی ہے، وہ 10-11 جب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو سب کا سسٹم ایک جیسا نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہے 4-5 بندے ان کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی، آپس میں لڑائی پیدا ہو جاتی ہے. یہ کہتا ہے نہیں یار اللہ کا شکر ہے ہمیں جو چیز ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں جی نہیں تو لینی. تو لہٰذا وہ سسٹم جو خواہشات کو بڑھائے، خواہشات کو پروان چڑھانے میں ممد و معاون ثابت ہو، وہ رحمانی نہیں ہے. رحمان کا جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو دیا اس کا شکر کر، اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے. اور پھر ہماری ایک اور بھی ہمیں تکلیف ہے بہت زیادہ اس وقت، اور وہ جو ہے نا ہمارے پرابلم یہ کہ ہم نے پیسے کو یعنی کہ منی کو یہ سمجھ لیا کہ بس اللہ کی بس یہی نعمت ہے. اچھا وہ ہم بھول چکے ہیں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اور اگر پیسہ نعمت ہے تو یہ آزمائش بھی ہے، فتنہ بھی ہے. قرآن مجید نے مال کو فتنہ قرار دیا ہے یا نہیں دیا جی؟ بتائیں جی. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ٹھیک ہے جی، دیا ہے. اب مال فتنہ ہے اور آپ کو پتا اس کا فتنہ ہونا واضح ثابت ہے. وہ مال ہی تو ہوتا ہے جس کی وجہ سے نوکر مالک کو قتل کر دیتا ہے، وہ مال ہی جس کی وجہ سے ڈکیتیاں ہوتی ہیں، وہ مال ہی جس کی وجہ سے ویلیں لوٹی جاتی. تو لہٰذا مال خالی نعمت نہیں ہے.
یہ بھی اب سمجھنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحت ملی ہو، فراغت ملی ہو، تندرستی ملی ہو، سکون ملا ہو، تو یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا آپ حساب نہیں لگا سکتے. اللہ اکبر. آپ کو لوگ ایسے نظر آئیں گے جو کروڑ پتی ہیں لیکن وہ سکون کو ترس رہے ہیں. اس کا مطلب ہے سکون پیسے میں نہیں ہے. ہم نے سمجھ لیا ہے کس میں ہے. ہمیں سکون صرف کس میں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن مجید کے اندر اللہ نے خبردار کر کے کہا الا خبردار ہو جاؤ، وارن کیا ہے، واضح فرمایا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. فرمایا بندے وہ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے ساتھ مطمئن کرتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور یہ وہ شہد والی مکھی اور دوسری مکھی کی مثال میں نے کل سے ہر لیکچر میں دی ہے، وہ آپ کے لیے بھی حاضر ہے. شہد کی مکھی کس پر بیٹھتی ہے اور دوسری مکھی کس پر بیٹھتی ہے؟ دونوں کی فطرت کا فرق کیا ہے؟ فطرت کے فرق کی وجہ سے دونوں کے ریزلٹس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک کا ریزلٹ جو ہے وہ بازار میں ملتا نہیں ہے اور آپ پیسے دے کر خریدنا چاہتے ہیں کہ مجھے شہد مل جائے. دوسرے کو آپ گھاس نہیں ڈالتے اور اس کو مارنے کے درپے ہیں، آپ نے کئی انسیکٹیسائڈ بنا لیے ہیں جس سے مکھی مر جائے. بتائیے اس کو کیا فرق ہے دونوں مکھیوں کی کارگزاری میں اور دونوں کے فنکشن میں کیا فرق ہے؟ سر ایک مکھی جو ہے وہ پھول پہ بیٹھتی ہے، اس کا رس چوستی ہے اور اس سے شہد نکلتا ہے، اور دوسری مکھی جو ہے وہ گندگی پہ بیٹھتی ہے اور وہ جب پاس آتی ہے تو یہی ہوتا ہے کہ یہ غلاظت اپنے ساتھ لا رہی ہے، تو اس لیے اسے مارا جاتا ہے. اب اس میں ہمارے لیے مثال ہے ایک نحل. ہم نے نحل بننا ہے کہ ذباب بننا ہے. صاحب نحل کا بھی ذکر ہے، ذباب کا بھی ذکر ہے. نحل بنیں گے تو ہمارا رزلٹ اپریشیٹ کیا جائے گا. اگر ہم نحل بنیں گے، شہد کی مکھی بنیں گے، تو ہمارا رزلٹ اپریشیٹ کیا جائے گا اور اس کی ڈیمانڈ ہوگی. اللہ وحدہ لا شریک جبرائیل کو بلا کے کہے گا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر. فرشتوں کو کب ہوگا تو بھی اس سے محبت کر. اب زمین میں پھیلا دے کہ سارے زمین والے سے محبت کریں. آپ کو پتا ہے فرعون سے کتنے لوگ محبت کرتے ہیں اور اپنا قارون سے کتنے محبت کرتے ہیں. لعنتیں پڑ رہی ہیں، پھٹکاریں پڑ رہی پوری دنیا کی. اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے رنگ والے ہیں، چپٹے چہرے والے ہیں، لیکن ہر مسلمان، ہر ایماندار کے دل میں ان کی عزت موجود ہے. جنت کے اندر ان کے قدموں کی آواز آ رہی ہے. تو لہٰذا نحل بننا ضروری ہے. جب ہم نحل بنیں گے ہمارے منہ سے مٹھاس نکلے گی. جب مٹھاس نکلے گی تو اس کا مول پڑے گا، اس کی ویلیو ہوگی، اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کی قیمت لگے گی. اور ذباب کی تو کوئی قیمت نہیں ہے، اس کو تو تمام لوگ کہتے ہیں کہ تلف ہو جائے، ختم ہو جائے. اور مکھیاں شہد کی پالی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مثال کو سمجھنے کی توفیق دے. فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. تم نے چھوڑ دینے ہیں گناہ جو ظاہری ہے اور باطنی ہے. وَذَرُوا کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے بتائے گا جی کوئی؟ وَذَرُوا جی کلاس میں کو بتایا ضرور. جی فعل امر. جی فعل امر ہے. زر کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دو. ایک آدمی کے لیے ذرا دونوں چھوڑ دو اور ضرور سب چھوڑ دو. واؤ اور ضرور چھوڑ دو، بالکل دور ہو جاؤ. ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہری گناہوں سے بھی اور باطنی گناہوں سے بھی. تو ایک اندر کے گناہ ہیں اور ایک ظاہری گناہ ہے. اور بعض کا ظاہری گناہ وہ کئی اندرونی گناہوں کو جنم دے بیٹھتے ہیں. تو ظاہری گناہ آپ کو پتہ ہے جب انسان کی فطرت مسک ہو جاتی ہے تو پھر وہ ظاہری گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتا. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے تصویریں عام ہیں. ہم نے پہلے کیا کیا، تصویر کی علت کا فتویٰ دے دیا، وہ تصویر کو ہم نے جائز قرار دے دیا. اچھا جی ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے رستے کھل گئے، پھر وہ تصویریں بے حیا عورتوں کی عام ہو گئی، بے حیا مردوں کی عام ہو گئی، پھر وہ ڈرامے فلموں میں آ گئی، پھر اس طرح یہ چلتا گیا سلسلہ. اور آپ کو پتہ ہے یہ نوعیت کہاں تک پہنچ. تو یہ ظاہری اسم اور باطنی، یعنی کہ ظاہری گناہ اور باطنی گناہ. باطنی گناہ ہے کسی کے ساتھ حسد کرنا، کسی کے ساتھ بغض رکھنا، کسی کے ساتھ نفرت رکھنا، کسی کے بارے میں کسی کی غیبت کرنا یا کسی کے بارے میں انتقام کے جذبات رکھنا، کسی کے لیے بد دعائیں کرتے رہنا دل کے اندر اس کے بارے میں. تو آپ کو پتہ ہے حاسد آدمی کو اللہ تعالیٰ اس لیے پسند نہیں کرتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن بن جاتا ہے. اس لحاظ سے کہ اللہ نے کسی کو دیا ہوا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے غلط کیا ہے، اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں. تو اللہ فرماتا ہے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. ظاہری گناہ وہ بھی درست نہیں ہے، باطنی گناہ وہ بھی درست نہیں ہے. اور ظاہری گناہ اور باطنی گناہ کے لیے امام ذہبی کی کتاب ہے وہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں، کتاب الکبائر، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. ظاہری گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو دوسرے لوگ دیکھ سکتے ہیں. باطنی گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، جیسے کفر ہے، شرک ہے، حسد ہے، بغض ہے، بخل ہے، تکبر ہے. تو فرمایا ان الذین یکسبون الاسم، جو لوگ
गुनाहों को कमाते हैं और सयुज्ज़ौना बिमा कानू यक्सिबून। अच्छा, गुनाहों को कमाने से क्या मुराद है? बुरे काम करना। हाँ, अब कमाने का मतलब ये आप देखिए, हमारे यहाँ मर्द भी है। अब मर्द क्या करते हैं, सारे ध्यान से सुन लीजिएगा, मर्द क्या करते हैं, बाजार जाते हैं, वो अपने कानों को छिदवाते हैं, अंदर बालियां पहले। आप कानों को छिदवाने के पैसे दिए, बालियों को भी पैसे दिए, अब ये बन गया लड़की। अब ये लड़की बन जाएगा इस तरह, सिर्फ कान छिदवा के और नाक डाल के? नहीं जी। नहीं बन सकता। अब लड़कियों की मुशावत इसमें इख्तियार कर ली। इस तरह खवातीन जाती है बाजार में, वो दर्जी के पास जाती है, सबसे पहला गुनाह ही होता है कि देखिए अपने बॉडी का उसको नाप देती है। इन्ना लिल्लाह, वो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए बात। अच्छा, दूसरे नंबर पर ये होता है कि जी मेरा जो शलवार है वो इतनी ऊंची कर दे, इस तरह ही मेरे जिस्म को दिखाने के लिए फलां जगह आपने इसको जाली लगा देनी है, फलां जगह सुराख रखना है, फलां जगह ये करना है ताकि मेरा जिस्म नजर आए। तो अब एंड क्या हुआ, आपने 10,000 रुपया भी उसने दे दिया और कपड़े वो सिलवाए जिस पर अल्लाह ताला की लानत हो। यानी कि आप गौर करेंगे, पैसे देने के बावजूद अल्लाह लानत फरमा रहा है। तो ये है गुनाहों को कमाना, कि अपनी कमाई को खर्च करना और कमाई खर्च करने के बाद ऐसे काम करना कि जो गुनाह वाले हैं पैसे लगाकर गुनाह खरीदे जाए। तो फरमाया सयुज्ज़ौना बिमा कानू यक्सिबून, ये जो मेहनत कर रहे हैं, एक तरफ यक्तारिफू बाब इफ्तियाल है, एक तरफा यक्तारिफू, इसका माता है काफराफा। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो ये किया, जो भी कमा रहे हैं ना, इसकी कुछ सजा जरूर मिलेगी। वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर। अब लम कौन सा हर्फ है? सर लम मजूम है, लम का लफ्ज कहलाता है जाजिमतुल मुजारे, मुजारे को जज्म देने वाला। तो असल में ना युज़करू था, युज़कर को इसने आखिर में जज्म दी है, तो ये युज़कर बन गया, लम युज़कर। और युज़कर को फिर आगे मिलाने के लिए ज़ेर दी गई है, लम युज़कर इस्मुल्लाह, मैं ना खाऊं उसमें से जिस पर अल्लाह ताला का नाम नहीं लिया गया, क्योंकि वह इन्नहु लफिस्क, क्योंकि वो फिस्क है, नाफरमानी का काम है। और अगली आयत बड़ी अहम है, फरमाया इन्न शयातीन लयूहूना औहा यूही। वही का मतलब होता है तेज इशारा। अब इशारे आपको पता है, बहुत ज्यादा इशारों की जुबान, पूरी उसकी एक साइंस है। आपको मालूम होगा क्रिकेट के इशारे क्या क्या होते हैं जी। क्रिकेट एक पॉपुलर खेल है पाकिस्तान में। सर सिंगल उंगली खड़ी कर दी तो आउट है, दोनों बाजू फैला दिए तो वाइट बॉल है। जी जी बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, क्लास दूसरे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे जी, दूसरे लोग की तरह। खवातीन भी मौजूद है, वो नहीं पार्टिसिपेट कर रही। जो हमारी क्लास में खवातीन इस वक्त लेक्चर ले रही है, क्या वो मेरी बात सुन रहे हैं? जी सर। पार्टिसिपेट नहीं कर रहे आप? चलिए, मैं कहता शायद आप आवाज नहीं आ रही। बहरहाल, अब ये इसका मतलब है जो इशारों की जुबान है, ये बड़ी अहम जुबान है, इसकी पूरी साइंस है। ये आप ट्रैफिक के इशारे देख लें, ये पूरी साइंस है। तो इसका मतलब ये हुआ, शैतान इशारे करता है अपने हवारियों को, हमें नजर नहीं आता, तो वो हमें देखता है। मैं नाइसुल्लाह तराउना हूँ, जहाँ से वो अल्लाह फरमाता है ना सहाबा को, तुम नहीं देख रहे, वो देख रहा होता है। तो शैतान फिर वही कहता है अपने औलिया, ठीक है जी। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मशहूर वाक़या है कि आप अलैहिस्सलाम गालिबन रमज़ान के महीने में, बुखारी की हदीस है, रमज़ान के महीने में अपनी एक ज़ौजा मोहतरमा जिनका नाम सफ़िया था, उनके साथ ये सहरी के वक्त, आपको पता था अंधेरा होता है, तो सहरी के वक्त आपने सहरी वगैरह की, तो उससे पहले वो 5-10 मिनट बच गए, आप वहाँ चहलकदमी कर रहे थे अपनी ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अंधेरा था, अंधेरे में बात भी नहीं पहचाना जाता, वैसे भी चादर ली होती है खवातीन ने। तो आप सहाबा के पास से गुजरे, तो आपने सहाबा को रोक कर कहा कि हाज़ी ज़ौजती, मेरी बीवी सफ़िया है। तो सहाबा को अजीब लगा, और सहाबा का अस्तगफिरुल्लाह, माँ बाप के बारे में गुमान कर सकते हैं आप, अल्लाह की करती है, आपकी पहली जिंदगी भी पाक है, भी पाक है। तो आपने फिर ये लफ्ज़ बोला था कि इन्ने शैतान यजरी का मजरी दम, फरमाया जो शैतान है ये दिल में जिस्म में ऐसे गर्दिश करता है, खून गर्दिश करता है, तो वो तुम्हारे से वसवसा डाल सकता था, तो लिहाजा मैंने वाज़ेह किया।
اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ آدمی کو اگر محسوس ہوتا ہے کہ اس کے کسی کام سے اگلے کو بدگمانی کا موقع مل رہا ہے تو اس کو وضاحت کر دینی چاہیے. تو شیطان بدگمانیوں کے ذریعے کام چلاتا ہے، بدگمان کرتا ہے اور اپنے اولیاء کو وہی کرتا ہے. اس کا مطلب وہی کی دو قسمیں واضح ہو گئی، ایک وہی ہے رحمان کی اور ایک وہی ہے شیطان کی. آپ رحمان کی وحی کا اقرار کرتے ہیں، شیطان کی وحی کا کفر اور انکار کرتے ہیں، پھر آپ ایماندار بنیں گے. فرمایا لیو جادی لوگوں، تاکہ یہ لوگ کا یہ جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہے یہ تم سے لڑائی کریں، اور اللہ تعالیٰ کے جو دشمن شیطان ہے اس کے جو اولیاء ہیں وہ. اور اچھا یہاں پر ایک اور بھی اصطلاح آپ کو سمجھ جانی چاہیے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور کتاب ہے الفرقان بین اولیاء اللہ و اولیاء الشیطان. آپ کو معلوم ہے ایک تو اولیاء اللہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن نے اولیاء شیطان کا بھی ذکر کیا ہے، شیطان کے بھی مددگار ہوتے ہیں. اب یہ چرس پینے والا اور ہیروئن پینے والا نشے میں غوطہ آدمی یہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن سکتا ہے جی؟ نہیں جی. تو اب ہمارے ہاں جو ہے نا برصغیر پاک و ہند میں یہ بڑی عجیب بات ہے، وہ ہم ایک لفظ بنا لیتے ہیں مجذوب، اور مجذوب سے مراد ہے اس کو اپنی خبر نہیں ہے، نہ کھانے کی خبر ہے، نہ پینے کی خبر ہے، نہ اس کو کپڑوں کی خبر ہے. اب یہ جی یہ پہنچی ہوئی سرکار بن گیا ہے. اصل میں پہنچی ہوئی سرکار نہیں ہے، وہ ہم نے دیکھنا ہے وہ پہنچا کدھر ہے. پہنچی ہوئی سرکار کون سی؟ کیونکہ پہنچتے سارے ہی ہیں، ایک رحمان کی طرف پہنچتا ہے تو ایک شیطان کی طرف بھی پہنچ جاتا ہے. تو صاف ظاہر ہے شیطان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے شیطان وہی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہی کا ذکر کیا اپنے بارے میں. اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون. اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کو وہی کرتے. اس کا مطلب شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے سافٹ ویئر کے اندر یہ چیز ڈال دی کہ تم نے یہ کام کرنے، اور پھر وہ الحمدللہ وہی کام کرتی ہے. اب آگے اللہ نے فرمایا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو تم مشرک بن جاؤ. اس کا مطلب ہے مشرکین کی اطاعت، شیطان کی وحی کی اتباع، اور شیطان اپنے ولیوں کی طرف جو وحی کرتا ہے اس کو مان لینا. یہ ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی برضا و رغبت اس کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، تو پھر آدمی مشرک ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس آیت کو سب سے پہلے چسپاں کیا جاتا ہے تو صحابہ پر. صادر اللہ تعالیٰ صحابہ سے مخاطب ہے سب سے پہلے، اور وہ صحابہ جن کو اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اس کا مطلب یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ صحابہ نے کسی صورت میں بھی شیطان کی اور اس کی وحی کی پیروی نہیں کی ہے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ کام شرک والا کام ہے. تو لہٰذا یہ جو ہمارے اندرونی دشمن ہیں، یا ہمارے جسم کے اندر جو مشینری ہے، اس مشینری کو شیطان یوز کرتا ہے. اور وہ مشینری کیا ہے؟ نفس کی. ان النفس لامارۃ بالسوء، 13ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک جو نفس ہے وہ امارہ ہے. امارہ سے مراد ہے بہت زیادہ اکسانے والا ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف. وہ شیطان جو ہے نا اس آرگن کو یوز کرتا ہے. تو لہٰذا وہ سسٹم جو نفس کی خواہشات کو بھڑکائے، نفس کی خواہشات کے اندر عجیب سا ہیجان پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ کی وحی سے دور کر دے، وہ سسٹم درست نہیں ہے. اور اس وقت پوری دنیا میں خاص طور پہ مسلمانوں پر وہی سسٹم مسلط کیا گیا ہے. آپ اسکولوں سے لے کر کالج سے لے کر یونیورسٹی، ہر جگہ دیکھ لیں آپ تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے ان جذبات کو تحریک دی جا رہی ہے جو جذبات اگر قابو میں نہ آئے تو آدمی اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے. اس کو آپ کو ایجوکیشن کے ذریعے اپلائی کر رہے ہیں، اسے آپ اسپورٹ کے ذریعے اپلائی کر رہے ہیں، اسے ڈراموں اور فلموں کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. تو یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے. اس کی وحی کے خلاف کوئی سسٹم جو ہے وہ بنایا جائے. تو آپ الحمدللہ جو یہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اس قرآن مجید کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں. جی کیا کوشچن ہے جی آج جنہوں نے اٹھایا؟ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ یعنی کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جیسے یہاں پہ بیان کیا گیا کہ جہاں اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو مت کھاؤ، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف ذبح کرنے والے جانوروں سے ریلیٹڈ ہے، اور جو نظر نیاز کے حلوے چاول وغیرہ ہیں وہ تو ذبح نہیں ہوتے، اس پہ اللہ کا نام مطلب وہ اس سینس میں کچھ لوگ کہتے ہیں. تو یہ تھوڑا کلیئر کر دیں کہ یہ صرف جانوروں کے بارے میں ہی ہے یا دوسرے جو ذبح نہیں ہوتی چیزیں ان کے بارے میں بھی ہے؟ اصل میں آپ کے سامنے ایک چیز ہے، آپ میں آیت پیچھے لے کے جاتا ہوں تو آپ کو بتا دو جو گرامر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. وما لکم اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کے بارے میں تمام ائمہ اصول کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر قرآن نے کسی بیان کو عام کیا ہے تو بالکل عام ہی رہے گا.
وہ عام ہی ہے، اس کا تعلق خالی ذبح کرنے والے جانوروں سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہر اس چیز کے ساتھ ہے جو کھائی جاتی ہے، اور کھانے کے پیچھے اس انسان کا عقیدہ بہت زیادہ کام کرتا ہے، چاہے وہ حلوہ ہے، چاہے وہ نظر ہے، چاہے وہ نیاز ہے. اس تمام چیزیں چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہیں، خالی ذبح کے جانور بھی اللہ نے پیدا کیے. تو بعض لوگوں کی بات میں قرآن مجید ان کی تائید نہیں کرتا. قرآن مجید نے کہا اللہ تعالیٰ، اب تعالیٰ کا لفظ خود بھی بتا رہا ہے، اور یہاں بھی آپ آیت دیکھ رہے ہیں کچھ شرط ایسی لگائی نہیں گئی، اللہ تعالیٰ نے کوئی ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو ذکر کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ آیات عام ہے. آیات سے مراد ہے کہ جو بھی چیز چاہے وہ نظر کی ہے، چاہے وہ نیاز کی ہے، یہ تمام چیز اس کے اندر شامل ہے. تو جس پر بھی اللہ کا نام نہیں لیا جاتا صاحب وہ فسق ہے. اور جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جانوروں کو بالخصوص ذکر کر دیا گیا ہے، اس طرح آپ کو پتہ ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. اب چار کو تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ حرام کیا ہے، تو باقی وہ جو چار کو انما کے کلمہ اثر کے ساتھ حرام کیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس خالی چار ہی حرام ہے، اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں حرام ہیں. تو اس طرح یہ آیات کو دیکھا جاتا ہے. تو آیات عام ہے، جب عام ہوگی تو عام رکھے گی. جس طرح وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ رسول دے اس کو لے لو، جس سے منع کرے باز آ جائے. یہ آیت بھی عام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول، فعل، تقریر ہو، قرآن میں ہو یا قرآن سے باہر ہو، ثابت ہو جائے، ہمیں ماننی پڑے گی. اس کا یہاں پر بھی اطلاق ہوتا ہے کہ جو چیز بھی، تو یہ ائمہ لغت اور اصول قرآن، علوم القرآن کی کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں. زرقانی کی کتاب بڑی مشہور ہے، امام سیوطی کی کتاب بڑی مشہور ہے، مناہل العرفان ہے، الاتقان ہے. اس کے اندر سارے اصول بیان کیے گئے کہ جو قرآن کی آیت عام ہے اس کا حکم بھی عام رکھا جائے گا، الا یہ کہ اللہ اس کی تخصیص کر دے. میں ایک اور مثال دے کے آپ کو واضح کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا قرآن مجید میں یستغفرون لمن فی الارض، کہ فرشتے جو کچھ بھی زمین میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کو اللہ نے خاص کیا ہے دوسرے مقام. یستغفرون للذین آمنوا، یہ فرشتے استغفار کرتے ایمان والوں کے لیے. وہ شک دور ہو گیا کہ وہ کافروں کے استغفار نہیں کرتے. جی آج آپ کا سبق اتنا ہی ہے جی، ٹائم مکمل ہونے والا ہے. تو جزاکم اللہ خیر، مبارک اللہ فیکم.